بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے: حضرت خدیجہ کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اداس رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے بابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہیں۔ حضرت محمد نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی، نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اسلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔